زندگی، حقیقت اور ہنسی مذاق۔ بڑے بھائی دو بہنوں کی شادی اکٹھی کی۔ اللہ نے بہن اور بھائی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ جب وہ بچے 4.5 سال کے ہوئے تو پرائیویٹ اسکول میں جانا شروع ہو گئے۔ اب بھانجا میرا ماشاءاللہ اب انجینئر ہے اور اچھی پے لے رہا ہے، گورنمنٹ آفیسر ہے۔ تو اس کو جب اسکول جاتے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تو ایک دن کہتا ہے پاپا، میرے بہن ہوئی نے کہا جی بیٹے، تو پاپا کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جہاں پہ بیڈ والا اسکول؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں وہاں بیٹھ بیٹھ کے میری کمر تھک جاتی ہے، لیٹ جایا کروں۔ اچھا، پھر اپی نے ایک دن گھر میں بٹھا کے تو رائٹنگ کروا رہی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے لکھتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر لکھا تو کہتا ہے اللہ کرے میں ماری جاؤں۔ میری آپی نے کہا کیوں بیٹا؟ کہتا الف جو نہیں سیدھا لکھنا آ رہا۔ وہ لکھتا تھا، وہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ وہ کہتی تھی رب کرو اور اس کو سیدھا کر کے لکھو۔ تو وہ کہتا کہ اللہ کرے میں ماری جاؤں۔ کہتی کیوں بیٹا؟ کہتا الف جو نہیں لکھنا آتا پیا۔ چھوٹے ہوتے جو ہے وہ انسان ایسی باتیں تو کرتا ہی کرتا ہے۔ ایجوکیشن میں رہے نہ اتنا مطلب حساب کتاب رکھا کوکنگ شوکنگ کا۔ تو 92 میں میرے بھائی کی شادی ہوئی، سعودیہ سے آئے، اور میں ابھی BSc کا اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیا ہوا تھا۔ تو ایک دن والدہ صاحبہ جو ہیں وہ گھر میں نہیں تھیں، اور بھائی میرا جو ہے وہ اس نے پوچھا کیا پکائیں؟ تو ہم نے کہا بھی اب پتہ نہیں ہے، تو جو مرضی لے آؤ، جا کے کریلے لے آئے۔ اب جب کریلے لائے تو ہم نے کہا اس کو کیسے، یہ کڑوے ہوتے ہیں، کیسے پکانا ہے؟ میں اور میری بھابھی دونوں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کریلوں کے اوپر سے وہ باریک باریک سا چھلکا اتار کے تو اس کو نمک لگایا۔ تو کہتا اچھا کریلوں پہ نا باریک چھلکا اتار کے نمک لگا کے رکھ دینا دھو کے، اور جب کاٹ لینا ہے تو پھر انہیں نا پانی میں ابالنا ہے، ان کی جو کڑواہٹ ہوگی پانی میں نکل جائے گی، اور اس کے بعد انہیں پکا لینا۔ اب چھیلنے وغیرہ کے عمل تک ہم نے مل کے سارا کیا، اور جب اس کو میں نے مطلب بوائل کر کے پانی کو گرا دیا تو اس کے بعد میں نے وہ گھی وغیرہ ڈال کے تو نمک مرچ مسالے ڈال کے جو بھوننا شروع کیا، وہ تو براؤن ہوتا جائے، کڑواہٹ جائے نا۔ تو بھابھی میری اٹھ کے اندر چلی گئی، اور میں نے بھی اس کو جب اچھا ووڈ کلر کا براؤن کر لیا نا، آدھے جل گئے، تو میں نے بھی وہ ہانڈی کو بند کیا، اور میں بھی اندر جا کے تو چادر میں نے کی اور لیٹ گئی۔ درمیانہ سا موسم تھا۔ تو بھائی میرا آیا تو اس نے کہا اچھا لاؤ سالن، بھابھی نے دی تو اس نے کہا کس نے پکائی ہے؟ اب میں تو یہ پریٹینڈ کر رہی تھی کہ چلو میں سوئی ہوئی ہوں، میں بچ جاؤں گی۔ تو وہ بھابھی میری کہتی ہے کہ رضیہ نے بنائی۔ میں ایک دم سے چادر اوپر سے اتاری، میں کہا نہیں ہم دونوں نے بنائی ہے۔ تو بھائی کہتا میں نے تو مذاق کیا تھا تم لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے یہ کر دیا۔ ایک دفعہ 5th میں تھے ہم، اتنے سادہ معصوم ہوتے تھے، اب کے بچے کتنے تیز ہیں۔ تو میں اور میری ناند جو دیورانی جو میری خالہ کی بیٹی تھی، ہم لوگ اپنی خالہ کے گھر تھے اور اوپر چھت پہ تھے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ نیند آتی کیسے، نیند کیسے آتی ہے نا، یہ دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے نماز پڑھی، یاد نہیں اس عمر میں، تو لیکن اتنا یاد ہے کہ ہمیں نیند آئے نا تو ہم وہ یہ تھا کہ آنکھوں پہ چھینٹے ڈالتے ہیں تو نیند نہیں آتی، تو ہم اپنے منہ کو دھو لیں، اور پھر جب اس سے بھی نہ گزارا ہوا تو تب نا پت پاؤڈر ہوتا تھا، وہ آنکھوں پہ لگاتے تھے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ کچھ دیر وہ لگایا، جب وہ لگانے کے بعد 1:30 ہو گیا، تو اب ہم نے کیا ہوا تھا کہ صبح تک جاگنا ہے، دیکھتے ہیں نیند کیسے آتی ہے۔ تو وہ میری کزن نے کہا کہ مجھے نا بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ میں کہا اچھا تم 1 گھنٹہ تم سو جاؤ تو میں تمہیں اٹھا دوں گی، تو پھر میں لیٹ جاؤں گی تو تم مجھے اٹھا دینا۔ وہ سو گئی، مشکل سے میں نے وہ پت پاؤڈر لگا کے خود کو جگائے رکھا، اور جب اس کی باری آئی میں نے اسے اٹھایا
تو میں بھی سو گئی اور وہ بھی سو گئی. تو یہ ایسے بچپن کے مطلب عجیب سادہ سے اور واقعات ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم اب تک سوچتے ہیں، ہنستے ہیں. تو اب کے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معصومیت کو برقرار رکھے اور ان کے اچھا وقت گزارے. اللہ سے